السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ہم سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کے بہترین حالتوں میں ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے بہترین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کے بہترین حالتوں میں رکھے، آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خوشیاں کیسے اچیو کر سکتے ہیں، ہاؤ ٹو بی ہیپی ان یور لائف۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خوشی ہوتی کیا، مطلب ہم لوگ موسٹلی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہوگی تو ہم خوش ہو جائیں گے، یا فلاں چیز ہم خرید لیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے، یا کسی شخص سے بات ہو جائے گی تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ لیکن یہ غلط ہے، بیکاز ہیپینس اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر سے، آپ کی روح سے جس کا تعلق ہے۔ اگر آپ اندر سے سیٹسفائیڈ ہیں، اندر سے خوش ہیں، تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر یہ فرق نہیں پڑتا کہ باہر لوگ اداس ہیں یا خوش ہیں، آپ کے اندر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ تو ہاؤ ٹو اچیو دا ہیپینس، مطلب انسان ساری زندگی جو ہے اسی کے بارے میں کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ خوشیاں خرید لے، خوشیاں حاصل کر لے، سکون کی تلاش میں اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہی خوشی دے گی، یہی خوشی دے گی، اس چیز کے ملنے پہ بھی ہمیں خوشی نہیں ملتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز ہماری خوشیوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گولز غلط سیٹ کر لیے ہوتے ہیں شاید، یا شاید ہم نے اپنی منزل غلط تصور کر لیا، جس تک پہنچتے پہنچتے ہم تھک چکے ہیں۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ ہم خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ آج ہم تھوڑے سے ایسے پوائنٹس دیکھیں گے جن کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگر اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو ہم ایک خوش انسان اور ایک سیٹسفائیڈ پرسن بن سکتے ہیں۔ فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ اگنور۔ کن چیزوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے؟ اننیسیسری نیگیٹیوٹیز ہیں آپ کے ارد گرد، جو فضول باتیں ہیں، ہر چیز سے کو اگنور کر دیں، بیکاز نیگیٹیوٹیز دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں کچھ کہہ رہا ہے تو وہ بودری نہ کرے اس نے آپ کو کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، کیونکہ لوگوں کا تو کام ہے نا کہنا، کچھ تو لوگ کہیں گے، بیکاز لوگ تو کہتے ہی ہیں۔ تو آپ نے بودر نہیں کرنا آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، یا اگر آپ کو کسی نے ہرٹ کر دیا ہے تو بھی آپ اس کو اگنور کر دیں، کوشش کریں کہ بھول جائیں۔ بیکاز اگر آپ کو کوئی ہرٹ کر رہا ہے، آپ اب ہرٹ ہو بھی چکے ہیں، پھر آپ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، پھر ایک لیول آتا ہے اوور تھنکنگ کا، آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اوور تھنکنگ جو ہے کسی اور کو نہیں، انسان کو خود کو نقصان پہنچاتی ہے۔ پھر جو مرضی ہو جائے آپ کو خوشی نہیں ملتی، آپ پھر یہی سوچتے رہتے ہیں آخر اس نے مجھے ایسا کہا ہی کیوں؟ کوئی بات نہیں، کہہ دیا، کیونکہ ہر ایک کے سوچنے کا انداز اپنا اپنا ہے نا، تو اس کے انداز میں وہ بات غلط ہوگی جو آپ کے خیال میں ٹھیک تھی، تو کوئی بات نہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں۔ ابھی ہم نے بات کی کہ ہیپینیس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو انسائڈ، ناٹ آؤٹ سائڈ۔ تو اب انسائڈ جو ہے وہ والی ہیپینیس کیسے ملتی ہے؟ ہمیں خوشیاں جو ہیں وہ کریٹ کرنی پڑتی ہیں، ہر وقت نہیں ملتی۔ کیسے آپ کر سکتے ہیں خوشیاں کریٹ؟ آپ گھر میں ہیں، کھانا کھانے لگے، اپنے موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیں، سب سے بات کریں، ماں باپ کی بات غور سے سنیں، ان کے پاس بیٹھیں، جب وہ آپ کے پاس ہوں یا آپ کے بہن بھائی آپ کے پاس ہوں، کوشش کریں کہ فون کا یوز نہ کریں۔ ان سے بات کر کے جو آپ کو خوشی اور سکون ملے گا نا، وہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ نیکسٹ کہ ایسے انسان بن جائیں جو دوسروں کی ہیلپ کرنے والا ہو۔ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے ہر ایک جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی مدد ملتی رہے، یا آپ کی موجودگی جو ہے وہ دوسروں کے لیے باعث تسکین ہو، کیونکہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی روح کی غذا ہے، کیونکہ آپ جب کسی کو خوش دیکھتے ہیں نا، تو وہ جو دوسرے کی چہرے کی خوشی ہے، اور وہ خوشی بھی آپ کی وجہ سے آئی ہے، تو وہ آپ کو ایک اندرونی سکون اور آپ کو خوشیاں عطا کرے گی۔ تو کوئی ایسا شخص بن جائیں آپ جس کی وجہ سے ہر ایک کو خوشی ملے۔ ہمیشہ تیار رہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ میں کوئی بڑی مدد ہی کروں گا یا کروں گی، مدد چھوٹی سی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی آپ کا چھوٹا بہن بھائی آیا ہے، کوئی اس کا کوسچن نہیں سولو ہو رہا، اس نے کوئی بات پوچھنی ہے آپ سے، آپ اسے پیار سے بتا دیں، وہ خوش ہو جائے گا، حیران بھی ہو جائے گا کہ آج میری بہن یا بھائی کو کیا ہو گیا، اتنے آرام سے بات کر لیا مجھ سے۔ تو اس کے علاوہ اپنی مدر کا ہاتھ بٹائیں،
فادر کی ہیلپ کر دیں کوئی. اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے ہی آپ کو بہت ساری خوشیاں ملیں گی. معاف کرنا سیکھ لیں اپنی زندگی میں، کیونکہ معاف کا الٹ جو ہے وہ ریونج ہے، انتقام. آپ انتقام پہ چھوڑ دیں نا اپنا سب کچھ، اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے. اگر آپ کو واقعی کسی سے بہت پرابلم ہوئی ہے، کسی کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت مشکلات آ گئی ہیں، تو اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں، خود نہ لیں. اگر آپ خود بدلہ لیں گے تو شاید جو ہے اس طرح نہ لے سکیں جس طرح اللہ لے سکے. جب آپ اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ آپ کا پورا بدلہ مل گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ انتقام جو ہے وہ آپ کو خوشی نہیں دیتا، آپ کو تسکین نہیں دیتا. آپ خود ہی سوچیں، جو اللہ سب سے ہر ایک انسان سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اس کی ماں سے، تو آپ اسی کے کسی بندے کو ہرٹ کر کے خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا نا کہ آپ نے اللہ کے کسی بندے کو ہرٹ کیا اور آپ خود سوچ رہے ہیں کہ خوش رہ لیں، آپ کو سکون مل جائے گا زندگی میں. یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے آپ معاف کرنے والے بنیں. جب آپ دوسروں کو معاف کریں گے تو دوسرے بھی آپ کو معاف کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ آپ کی زندگی میں سکون پھیلا دے گا. اس کے بعد ڈو دا تھنگس یو لو. دوسروں کے اشاروں پہ نہ چلیں. پڑھائی میں جو آپ کو پسند ہے وہ پڑھیں، جو کام کرنا آپ کو پسند ہے وہ کام کریں. ہاں، فضول کام نہ ہو، یہ نہ ہو کہ گیمز کھیلنا آپ کو پسند ہے، آپ سارے دن بیٹھے گیمز کھیلتے رہیں. ایسے کام نہیں، پوزیٹیوٹی والی سائڈ کے کام جو فائدہ مند بھی ہوں اور آپ کے پسندیدہ ہوں. کیونکہ جب آپ اپنے پسندیدہ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو خوشی دیتے ہیں. آپ کو خوشی ہوتی ہے اپنے پسند کے کام کرنے سے. جب آپ دوسروں کے کہنے پہ کوئی کام کرتے ہیں یا دوسروں کے پسند کا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک بوجھ کی طرح محسوس ہوتا ہے. پھر آپ ایسے لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک روبوٹ ہے جس میں ایک اسکیجول فکس کر دیا گیا ہے اور وہ اس کے اکارڈنگ ہی چل رہا ہے. اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، اپنی کوئی مرضی شامل ہی نہیں اس کام میں. تو آپ نے وہ کام پریفر کرنے کو جو آپ کی پسند کے ہیں. بدلہ آپ نے لینا ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں، بھول جائیں کہ آپ کو کسی نے تنگ کیا ہے کبھی، تو معاف کر دیں. اس کے بعد جو سب سے مین چیز آتی ہے گول. کوئی اپنی لائف میں آپ گول سیٹ کریں. کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے نا جس کے لیے انسان ساری زندگی کام کرے، ورنہ تو بے مقصد زندگی ہو جائے گی. اور اللہ نے تو کسی کو بے مقصد پیدا ہی نہیں کیا. جب اللہ نے کسی کو بے مقصد نہیں پیدا کیا تو آپ بے مقصد زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ اسی لیے کوئی گول سیٹ کریں اپنی لائف میں جس کے لیے آپ پوری زندگی کوشش کریں. وہ گول کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ گول کیا سیٹ کرتے ہیں. ایک مسلمان کی تو سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑا گول تو جنت ہی ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنا گول جنت کو سیٹ کریں تو ہر روز آپ اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنانے کی کوشش میں لگ جائیں گے. اپنی برائیوں پہ نظر ہوگی اور دوسروں کے اچھائیوں پہ نظر ہوگی آپ کی. اور یہ عمل جو ہے آپ کو انر سیٹسفیکشن دے گا. اسی طرح آپ کی لائف میں اور بھی گولز ہو سکتے ہیں. مطلب کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں زندگی میں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج آپ نے جو ہے اپنی لائف کا کوئی گول سیٹ کر لینا ہے. سوچیں ذرا بیٹھ کے 5-10 منٹ کے، آپ اپنی زندگی میں آخر کرنا کیا چاہتے ہیں. جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو لکھ کے کہیں سامنے لگا لیں تاکہ آپ کو پتہ رہے آپ کی زندگی کا یہ گول ہے، یہ مقصد ہے. اس کے لیے آپ کو پوری زندگی کام کرنا ہے. کیونکہ بے مقصد زندگی تو پھر کسی کام کی نہیں ہوتی. آپ کبھی کچھ کرنے لگ جائیں گے، کبھی کچھ کرنے لگ جائیں گے. ایک عجیب سا اضطراب اور بے چینی آپ کے اندر رہے گی. جب آپ کا کوئی گول ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا یہ میری منزل ہے، میں نے یہاں پہنچنا ہے، اسی کے لیے کام کریں گے آپ. پھر روزانہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اپنی منزل سے کتنے نزدیک ہو گئی ہوں، کتنا پاس آ گیا ہوں میں اس کے، کیا کام کر لیے ہیں میں نے اس کو اچیو کرنے کے لیے. تو گول ضرور سیٹ کریں اپنی لائف میں. ایک اور چیز جو ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہمارے لیے کھڑی کر دیتی ہے یا ہماری زندگی مشکل بنا دیتی ہے، وہ یہ کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہماری لائف میں جو ہو رہا ہے. ہم سوچتے ہیں مشکلات آ گئی ہم پر، ہم سوچتے ہیں ہمیں کیوں مل گئی، دوسرے کو تو نہیں ملی. کیا پتہ اس کی زندگی میں آپ سے زیادہ مشکلات ہوں. جیسے بھی حالات ہیں، جو لوگ ہیں، جیسے بھی لوگ ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، آپ کے حالات اچھے برے ہیں، جیسے بھی ان کو ایکسیپٹ کرنا سیکھ لیں. جو آپ کی زندگی میں چل رہا ہے اس کو قبول کر لیں اپنی قسمت سمجھ کر.
کیونکہ ایک مسلمان کا تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی اس کا ایمان ہوتا ہے، تو آپ بھی اس پر ایمان لے آئیں، یقین رکھیں کہ جو ہو رہا ہے بہترین کی طرف میں جا رہا ہوں۔ جب آپ اپنی زندگی کو ایکسیپٹ کریں گے کہ جو ہے اسی طرح ہی رہنا ہے، اب دیکھیں آپ ڈینائی کرتے رہیں فرق تو نہیں نہ پڑتا، رہنا تو وہی ہے جو چیز ہے آپ کی زندگی میں، تو کیا ضرورت ہے ڈینائی کرنے کی؟ جو آپ چاہتے ہیں اچیو کرنا اس کو اپنی محنت سے حاصل کر لیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو دولت چاہیے یا کوئی اور چیز اس طرح کی چاہیے تو محنت کریں، اللہ نے آپ کو ایک طاقتور انسان بنایا ہے، محنت کا مادہ آپ کے اندر ڈالا ہے، تو اس کو استعمال کریں اور اپنے لیے وہ چیز خود اچیو کر لیں۔ لیکن جیسے بھی حالات ہیں، سچویشنز جو بھی ہوں، انہیں قبول کرنا سیکھ لیں، یہ ہماری زندگی کے آدھی مشکلات اور پریشانیوں کو، بے سکونیوں کو ختم کر دے گا۔ دین لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس اسمائل۔ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی طرف جب بھی آپ دیکھیں، کسی سے ملیں تو اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملیں، اس سے یہ ہوگا کہ جو سامنے والا ہے نا، جب آپ کو مسکراتا دیکھے گا تو آٹومیٹیکلی اس کے چہرے پر بھی ایک خوشی آ جائے گی، ایک اسمائل آ جائے گی، وہ اپنے دکھ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے گا۔ جب آپ اسمائل کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں، اور کسی کو دیکھ کے اسمائل کرنا تو صدقہ بھی ہے نا حدیث کے اکارڈنگ۔ تو خوش رہا کریں، خود بھی ہنسیں اور دوسروں کو بھی ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں کہ آپ سے جو ہے ہر کوئی خوش رہے، مطمئن رہے، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی تو پھر آپ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ آج سے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل، اور سب سے اہم ہے آپ کی صحت، اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہیلتھی ڈائٹ لیں، فروٹس لیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، ویجیٹیبلس لیا کریں، اس کے علاوہ ایکسرسائز کیا کریں، ورزش کیا کریں، تھوڑی سی واک کر لی ڈیلی بیسس پہ، کیونکہ آپ کی باڈی ہیلتھی رہے گی تو ہی آپ کا مائنڈ ایکٹیو ہوگا، اور اگر مائنڈ ایکٹیو ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ جو ہیں خوش رہیں گے۔ ورنہ جو ہے اگر آپ کی باڈی ہیلتھی نہیں ہوتی ہے تو آپ لیزی ہو جاتے ہیں، تو پھر تو ویسے ہی اداسی ٹائپ پھیل جاتی ہے ویسے۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اپنے آپ سے جو ہے پیار کرنا سیکھیں۔ پیار ان سینس کہ اپنی کیئر کیا کریں، بیکاز کوئی اور آپ کی کیئر نہیں کرے گا، آپ خود ہی کریں گے، اور یہ انسان کو جو ہے تھوڑی اہمیت بھی بناتا ہے اس کے نظروں میں اپنی۔ اور اس کے علاوہ جب آپ اپنے ہی اپنا خیال رکھیں گے تو صحت اچھی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ موڈ بھی پہلے سے بیٹر ہو جائے گا آپ کا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ السلام